اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم انسان مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے اور ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، زبان کا کام بولنا، دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا۔ جس طرح آنکھ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی، دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ جس طرح کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کمرے میں نہ تو روشنی ہے نہ اندھیرا ہے، دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو روشنی ہوگی، اگر نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ یہی حال انسان کے دل کا، یا تو اس کے اندر مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں کا اندھیرا ہوگا، اور اگر نہیں تو اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ضرور ہوگی۔ دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کی غذا ہے۔ جس طرح دماغ سوچے بغیر رہ نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی خیال تو ضروری ہوگا سوچنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اچھا خیال ہو یا برا خیال۔ اسی طرح دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نورانی محبت ہو یا شیطانی محبت۔ تو جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ انسان اپنے پروردگار سے محبت کرے۔ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج آ گیا۔ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج پڑ گیا۔ اس کو اگر اچھا ماحول ملے تو خود بخود یہ بیج نشو و نما پائے گا، حتیٰ کہ اس پر پھل پھول لگ جائیں گے اعمال کے۔ اور اگر بری صحبت مل جائے، برا ماحول مل جائے تو یہ بیج اسی طرح ضائع ہو جائے گا جس طرح کہ بنجر زمین کے اندر، شور والی زمین کے اندر اگر کوئی آدمی بیج ڈال دے تو وہ بیج ہی ختم ہو جاتا ہے۔
زرخیز زمین میں بیج ڈال دیا جائے تو بیج پھل پھول کر درخت بن جاتا ہے. تو کلمہ پڑھنے والا کتنا ہی غفلت کی زندگی گزار رہا ہو، کتنا ہی گناہوں میں کیوں نہ لچڑا ہوا ہو، مگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج ہوتا ضرور ہے. اسی لیے کسی بھی کلمہ گو کو کم نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. کیا پتا کب اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور اس توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے. اس محبت کے بیج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو اپنا ولی، اپنا دوست فرما لیا. ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا. تو یہ عمومی ولایت ہر کلمہ گو کو حاصل ہے. کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ لوگ شرابی تھے، ظالم تھے، زانی تھے، لیکن توبہ کی اور پھر وقت کے ولی بن گئے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈاکوؤں کے سردار ہوتے تھے. ایک مرتبہ کسی قاری کے قرآن نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ کام چھوڑ دیا، نیک بن گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وقت کے ولیوں کا سردار بنا دیا. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شرابی تھے، مگر اللہ رب العزت نے ان پر مہربانی فرمائی کہ ان کو شراب الست کا جام پلا دیا. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو آتا دیکھ کر ان کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو کتنے لوگ تھے جن کی زندگیاں شروع میں کچھ اور تھیں، مگر اللہ رب العزت کے ہاں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک لوگوں میں، اولیاء میں شامل فرما دیا. تو کلمہ گو انسان کوئی بھی ہو، چاہے نماز میں سستی کرتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کو پامال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، یہ کلمے کا پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی برکت کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے، یہ بیج کبھی بھی اپنے پھل پھول نکال سکتا ہے. ہاں، ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے پھر بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے. جو انسان چاہے کہ میں ولایت خاصہ حاصل کروں، اس کے دو پر ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی. ان دو پروں سے انسان پرواز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی قرب کی منزلوں کو طے کرتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب جب ہر کلمہ گو کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، فرق اتنا ہے کہ کم یا زیادہ. دیکھیں، آپ گرمی کے موسم میں باہر سے تشریف لائے، پانی مانگا تو بیوی نے گھڑے کا پانی آپ کو دے دیا. آپ دو گھونٹ پی کر کہتے ہیں یہ پانی گرم ہے، مجھے ٹھنڈا چاہیے. کیا مطلب؟ آپ کو برف کی طرح یخ پانی چاہیے تھا، حالانکہ وہ پانی گرم نہیں تھا، مگر برف کے مقابلے میں آپ نے گرم کا لفظ استعمال کر دیا، یہ گرم پانی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نہانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی. اب آپ نے بیوی سے پانی مانگا تو وہ پانی لائی، مگر واقعی جو نیم گرم تھا. اب گرمی کا معیار اور ہو گیا. کچھ دیر کے بعد آپ کو چائے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، تو اب وہ پانی لائی جو کھولتا ہوا پانی تھا.
تینوں صورتوں میں آپ نے گرم کا لفظ استعمال کیا، تو گھڑے کا پانی بھی گرم کہلایا، وضو کا پانی بھی گرم کہلایا، اور چائے کا کھولتا پانی بھی گرم کہلایا۔ سب گرم ہے، گرمی کی شدت میں فرق ہے۔ یہی حال انسانوں کا کہ اللہ رب العزت کی محبت کی گرمی سب کے دلوں میں ہوتی ہے، کسی کے دل میں کم اور کسی کے دل میں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں میری محبت کی حرارت بہت زیادہ ہو۔ اس کو یوں فرمایا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے دل اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ لبریز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے ساتھ شدید محبت ہو، محبت کی شدت ہونی چاہیے۔ آج کل کے انسان کو اپنے پروردگار سے قانونی تعلق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جنونی تعلق چاہتے ہیں۔ دونوں کا فرق آپ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان آپس میں نہیں بنتی، مزاج نہیں ملتا، سوچ نہیں ملتی، تو اختلاف رائے ہوتے ہوتے کام یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنی بھی اچھی نہیں لگتی، مگر بچوں کی خاطر، رشتہ داری کی خاطر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ خاوند پورا مہینہ بیوی کو پوچھتا ہی نہیں، اور بیوی بیچاری بھی بس کھانا بنا دیتی ہے، گھر کے کام کر دیتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ میاں بیوی، مگر یہ قانونی تعلق ہے۔ کہیں شادی ہوئی تو دونوں اکٹھے چلے گئے، واپس آ گئے، کوئی فوتگی ہو گئی، دونوں اکٹھے چلے گئے، واپس آ گئے۔ لوگوں کی نظر میں میاں بیوی، محبت نام کی چیز نظر نہیں آتی، تو اس کو کہیں گے قانونی تعلق۔ خاوند نے مہینے میں کما کے بیوی کو دے دیا، اور بیوی نے گھر کے سارے کام سمیٹ دیے۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے فیلنگز نہیں ہوتی۔ پورے مہینے میں ایک دوسرے سے کوئی محبت کی بات کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ یہ قانونی تعلق ہے۔ ایک ہوتے ہے جنونی تعلق۔ بعض لوگوں کی پسند کی شادی ہوتی ہے، اب بیوی صاحبہ نے کھانا بنایا، 2 گھنٹے سے انتظار میں ہے، میاں آئیں گے تو مل کے کھانا کھائیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی بنا ہوا ہے، مگر پھر بھی انتظار میں ہے کہ میرے میاں آئیں گے اور میں ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں۔ اور خاوند کا یہ حال کہ دفتر بھی پہنچ جاتا ہے تو بہانے سے ہر 2 گھنٹے کے بعد فون کرتا ہے، گھر میں خیریت تو ہے، ٹھیک تو، کبھی تحفے لا رہا ہے، کبھی کچھ لا رہا ہے۔ یہ تعلق جنونی تعلق کہلاتا ہے۔ تو قانونی تعلق اور ہوتا ہے اور جنونی تعلق اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو میرے ساتھ جنونی تعلق۔ قانونی تعلق کی پہچان کیا ہے؟ کہ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بھئی یہ ایسے کر لو، تو آگے سے کہتا ہے جی فرض واجب تو نہیں نا۔ جس بندے نے یہ کہہ دیا کہ یہ فرض واجب تو نہیں، اس کا مطلب اس بیچارے کو فقط قانونی تعلق ہے، کہ اگر فرض ہوتا یا واجب ہوتا تو میں عمل کرتا، باقی ضروری نہیں ہے۔ محبت کی گرمی نہیں ہے اس کے دل میں، قانونی تعلق ہے پروردگار سے۔ اور جن کو جنونی تعلق ہوتا ہے ان کی 5 نمازوں سے محبت کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ کبھی تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اشراق میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی چاشت میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اوابین میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اوابین میں بھی 2 پارے کی تلاوت کر جاتے ہیں۔ ان کو موقع ملنا چاہیے
ذرا وقت ملے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد جاتے ہیں تو نکلنے کو ان کو جی نہیں کرتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جنونی تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں بس ان کے دل پھڑک جاتے ہیں. ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں ان کی نبض تیز ہو جاتی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. دیکھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مومن بندوں کو ایسا تعلق میرے ساتھ ہو، مگر یہ تعلق کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق کہ بندہ اس کے نام کو سنے تو دل میں ٹھنڈک پڑ جائے، اس کی یاد میں، اس کے کام میں، اس کے نام میں ہر وقت بندہ مشغول رہے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. لگے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میرے ساتھ ایسی گرما گرم محبت ہو. مزہ تو یہی ہے نا. اب جب ہر کلمہ گو کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کم ہے یا زیادہ. تو محبت اپنا اظہار چاہتی ہے. محبت کا جذبہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اظہار کا موقع میسر آئے. جس سے وہ محبت کرتا ہے یا تو اس کی ملاقات حاصل ہو، یا اس سے کلام کرنے کا موقع نصیب ہو، یا اس کے کوئی آثار ہی مل جائیں جن سے محبت کا اظہار کر لے. دیکھیں، ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، تو ذرا بیٹا نظروں سے اجھل ہو تو ماں اداس ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر اس کا بیٹا فوت بھی ہو جائے نا تو وہ بیٹے کے آثار کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر اس سے سکون پاتی ہے. یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں، میرے بیٹے کا یہ کمرہ ہے، میرا بیٹا یہاں بیٹھتا تھا. ان باتوں کو سوچ کر ماں کو سکون مل جاتا ہے. تو محبت اظہار چاہتی ہے. تو جب مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مومن پورا کرے. اب کیسے پورا کرے، یہ ایک مشکل کام بن گیا. اس لیے کہ ہم ناپاک اور وہ ذات پاک، ہم محدود وہ لا محدود، وہ وہم و گمان سے بالا، زمین اور زمان سے بالا، مکان سے بالا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز سے بلند و بالا ہے. بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال. اس کی تو کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے. اب محبوب ایسا اور محب ایک محدود بندہ، تو یہاں مشکل بن جاتی کہ یہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتا. دل چاہتا ہے نا کہ کوئی ظاہر میں کام کرنے کا ہوتا جو کرتے سکون ملتا. اسی کو علامہ اقبال نے یوں کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ دنیا میں ایک جگہ پر اپنی تجلیات ذاتیہ کو وارد کر کے اس جگہ کو اپنا گھر کہہ دیا، اس کو بیت اللہ کہہ دیا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف، جس کو کعبہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا گھر قرار دے دیا.
اب جب وہاں اپنی تجلیات نازل فرمائیں تو مومن کے لیے محبت کے جذبے کو پورا کرنے میں آسانی ہو گئی. اب اگر نماز پڑھنے کا وقت ہو تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، جہاں بھی ہے متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، ایک سمت مل گئی، محبت کے جذبے کو پورا ہونے کا ایک رخ مل گیا. چلو بھائی اس رخ میں متوجہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور یوں سمجھو کہ ہم اپنے محبوب کے سامنے ہیں اور اپنے محبوب کے سامنے ہم محبت کے جذبے کو پورا کر رہے ہیں. یہ جو رکوع اور سجود ہیں حقیقت میں تو محبت کا اظہار ہی ہے نا. مجھے کیا پتا تھا رکوع کا، مجھے کیا پتا تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. وہ محبت والے تو رکوع اور سجود بھی اسی طرح کرتے ہیں نا. تو اب مومن کے اس جذبہ محبت کو پورا ہونے میں آسانی ہو گئی کہ سمت مل گئی، رخ مل گیا. چنانچہ بیت اللہ شریف اللہ رب العزت کی محبت کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین شعائر میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے. یہ جو حج کا سفر ہوتا ہے یہ عاشقانہ سفر ہوتا ہے، یہ محبت کا سفر ہوتا ہے. اس کا فلسفہ یہی ہے کہ مومن نے کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزمایا کہ کیا یہ اپنی محبت میں سچا ہے یا نہیں. ساری دنیا آزماتی ہے. ہم تو 2 روپے کا پیالہ خریدیں تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کچا یا پکا. تو اگر ہم مٹی کے پیالے کو بھی دیکھتے ہیں کہ کچا یا پکا تو اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتے ہیں نا کچا یا پکا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن سے امتحان لیے. ایک کو کہتے ہیں مالی امتحان اور ایک کو کہتے ہیں جانی امتحان. وہ کیسے؟ کہ فرمایا تم میں سے جو صاحب استطاعت ہوں، جن کے پاس زائد مال ہے نصاب کے مطابق، اس پر اگر سال گزر گیا تو تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. تو مومن نے اپنے مال کی زکوٰۃ رجب شعبان میں ادا کر دی. جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی وہ اے پیپر میں کامیاب ہو گیا. تو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر دوسرا امتحان لیا، اس کو کہتے ہیں جانی امتحان. یہ امتحان کیا کہ اسے حکم دیا کہ میرے بندے تم نے سحری سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ میاں بیوی والا معاملہ ہے. بندے کو پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، گھر میں مشروبات پڑے ہوئے ہیں، پی نہیں سکتا. سخت بھوک لگی ہے، کچن میں کھانے مختلف قسم کے بنے ہوئے موجود ہیں، کھا نہیں سکتا. دل میں گھر کرنے والی بیوی موجود ہے، قریب نہیں ہو سکتا. منع فرما دیا. یہ جانی امتحان لیا. چنانچہ مومن نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور یہ ثابت کر دیا کہ اے میرے مالک، آپ کے حکم پر جس طرح میں نے حرام چیزوں کو چھوڑا، میں اپنی حلال چیزوں کو بھی کچھ وقت کے لیے چھوڑ سکتا ہوں. تو یہ مومن اس امتحان میں بھی کامیاب. لہذا عید کا دن اس کے لیے خوشی کا دن. للصائم فرحتان، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک فرحت عند الافطار، افطار کے وقت خوشی، یا تو یوں سمجھ لیں کہ روزانہ کی افطار کے وقت بھی خوشی ہوتی ہے، اور اصل خوشی تو رمضان مبارک کے مکمل ہونے پر، وہ افطار کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں. تو اس دن مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خیر خیریت کے ساتھ رمضان مبارک کی عبادات مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ عید کے مجمع کے لوگوں کو فرشتے آ کر کہتے ہیں قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کھڑے ہو جاؤ، بخشے بخشائے، تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا.
تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے. مومن اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. اسی لیے عید الفطر کے دن کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، منع کر دیا، اس لیے کہ تم ضیوف الرحمان ہو، رحمان کے مہمان. آج کے دن روزہ منع کر دیا گیا. لہذا اگلا دن جو شروع ہوا تو فرمایا میرے بندے تم نے ثابت کر دیا کہ تم اپنی محبت کے دعوے میں سچے تھے. تم نے مالی امتحان بھی دے دیا، جانی امتحان بھی دے دیا. اب آؤ میرے ساتھ ملاقات کی خاطر، آؤ میرے گھر میں. جس طرح محبوب کے کوچے میں کوئی عاشق صادق جاتا ہے، تم بھی اسی طرح عاشقانہ انداز سے میرے گھر کے دیدار کے لیے آ جاؤ. چنانچہ اگر آدمی اگلے دن احرام باندھنا چاہے حج کا تو وہ باندھ سکتا ہے. موسم حج شروع ہو گیا. یہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ اس لیے دے دیا کہ لوگوں نے سفر کرنا تھا، مشرق سے مغرب سے، شمال سے جنوب تھے، فاصلے زیادہ تھے. پہلے وقتوں میں کچھ لوگ پیدل بھی جاتے تھے، سواریوں پہ بھی جاتے تھے. آج کل کے زمانے میں بحری جہازوں پہ جاتے ہیں، ہوائی جہازوں پہ جاتے ہیں. تو ٹریولنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں 1-2 مہینے کا وقت دے دیا. فرمایا کہ آؤ میرے گھر کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ آؤ میرے گھر کی طرف حج کے لیے. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. چنانچہ حج کے لیے مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ ایک عاشقانہ سفر ہوتا ہے. عاشقوں کا دستور ہوتا ہے کہ ان کو زیب و زینت سے پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو دیوانے ہوتے ہیں. فرما دیا میرے بندے تم اپنے گھر سے جو نکل رہے ہو لہذا تم زیب و زینت کو وہیں چھوڑ آؤ. یہ تمہاری پوشاکیں، یہ تمہارے لباس، یہ تمہارے فاخرانہ انداز، یہ سب وہیں رہ جائیں. اب تم دیوانگی کی طرح سفر کرو، دیوانوں کی مانند. اللہ کیا کریں؟ فرمایا کہ احرام باندھو. 2 چادروں میں لپٹنے کا حکم دے دیا. جیسے میت کفن میں لپٹ جاتا ہے، اس کو کہا کہ تم جیتے جاگتے بس اسی بات کی یاد تازہ کر لو. تم بھی اپنے من کو اندر سے مار لو اور اپنے اوپر اسی طرح کفن لپیٹنے کی جو ہے وہ پریکٹس کر لو. احرام باندھ لو اور اب اسباب زینت تر کر دو. نہ بال کاٹو گے، ناخن کاٹو گے، نہ تم خوشبو لگا سکتے ہو، نہ سلا ہوا لباس پہن سکتے ہو، نہ بیوی کے قریب ہو سکتے ہو. اب تمہارے اوپر پابندیاں آ گئیں. بس اب تم عاشق صادق چلو میرے گھر کی طرف. لیکن یاد رکھو کہ عاشق تو آہیں بھرتا ہے اور اس کے آواز، اس کی زبان سے محبوب کی محبت کے بول نکلتے ہیں. اچھا میرے بندے تم میرے گھر کی طرف چلو گے تو تم بھی محبت کے کچھ بول بولتے رہنا. اے اللہ کیا بولیں؟ فرمایا تلبیہ پڑھ لینا. وہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں. اندازہ لگائیے نا کتنے پیارے الفاظ سے یہ سالک، یہ عاشق صادق، یہ اپنے محبوب کو پکارتا ہوا جا رہا ہے. فرمایا تم اونچا جانا، اوپر چڑھنا تو تلبیہ پڑھنا، نیچے اترنا تو تلبیہ پڑھنا، بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاؤ تلبیہ پڑھو، کھڑے ہوئے بیٹھ جاؤ تلبیہ پڑھو. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم احرام کی حالت میں اتنا تلبیہ پڑھتے تھے کہ ہمارے منہ خشک ہو جاتے تھے، زبانیں خشک ہو جاتی تھی، اتنا تلبیہ پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے. میرے بندے میری محبت میں مستانہ وار سفر کرے میرے گھر کی طرف، عاشقانہ سفر کرے میرے گھر کی طرف. عورتوں کو حکم دیا کہ تم آہستہ پڑھو اور مردوں کو حکم دیا کہ تم ذرا جہر سے پڑھو. چنانچہ تلبیہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف گئے تو بیت اللہ شریف یعنی جب مسجد حرام میں داخل ہوئے، اگر اس بندے نے وقت کی نماز پڑھی ہوئی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا افضل عمل وہ طواف ہے. اب مسجد حرام میں جا کر یہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے،
اعتکاف کی نیت کرے، اور چونکہ پہنچ گیا یہ سیدھا مطاف میں پہنچے جہاں طواف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا کام محبوب سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا آؤ بھائی اپنی محبت کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے۔ چنانچہ مومن جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں ایک اور نشانی لگوا دی جس کو حجر کہتے ہیں۔ اب اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے سفید تھا، یہ جنت کا پتھر ہے۔ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا، اس کو حجر اسود کہتے ہیں، وہ بھی نشانی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود دنیا میں اللہ رب العزت کا داہنا ہاتھ ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے تم جاتے ہو تو تمہارا جی چاہتا ہے کہ محبوب سے مصافحہ کریں، تو آؤ تم اگر اس پتھر کو استلام کر لو گے تو تمہیں ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے محبوب کے ہاتھوں پہ ہم نے مصافحہ کر لی۔ تم حجر اسود کو بوسہ دو گے، تمہیں محبوب کے ہاتھوں کو چومنے کا مزہ نصیب ہو جائے گا۔ آؤ ذرا میرے گھر کی طرف۔ چنانچہ حجر اسود کا انسان استلام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ طواف کرتا ہے۔ یہ طواف بھی ایک عبادت بنا دی گئی۔ اس مسجد میں سب سے افضل عمل طواف کا عمل ہے۔ بس اتنا ہے کہ فرض نماز کا وقت ہو تو انسان فرض پڑھے اور پھر طواف میں لگ جائے۔ یہ طواف کیا ہے؟ یہ عاشق صادق لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ ان کا جی چاہتا ہے کہ جس گلی میں محبوب ہو، جس گھر میں محبوب ہو، اس کے چکر لگائے۔ شمع کے گرد پروانہ تو چکر لگاتا ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ذرا شمع جلائی جائے تو پروانہ آتا ہے اور شمع کے گرد طواف کرنا شروع کر دیتا ہے، چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا میرے بندے تم بھی ذرا آؤ اور شمع اور پروانے کی یاد تازہ کر کے دکھاؤ۔ یہ میری تجلیات جو نازل ہو رہی ہیں یہ شمع جل رہی ہے، تم پروانے بن جاؤ، آؤ میرے گھر کا طواف کرو، چکر لگاؤ میرے گھر کے۔ چنانچہ بیت اللہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں اور اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ موقع ملے تو ہر شوط میں، ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دے، اگر نہیں تو دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لے۔ استلام کہتے ہیں اس کو۔ یہ عاشقوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا تھا کسی نے اطوف علی جدار دیار لیلا، مجنوں نے کہا تھا کہ میں لیلا کے گھر کا چکر لگاتا ہوں۔ اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیارا۔ کبھی میں ادھر بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، اور اس مکان کی محبت نے مجھے بے حال نہیں کر دیا، بلکہ اس مکان کا جو مکی ہے اس کی محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔ تو مومن بھی اسی طرح بوسے دیتا ہے حجر اسود کو۔ کوئی پتھر کی محبت ہوتی ہے؟ نہیں۔ جو تجلیات وہاں وارد ہو رہی ہوتی ہیں اصل میں تو ان کی محبت ہوتی ہے بندے کے دل، ان کی طرف توجہ ہوتی ہے بندے کی، لہذا وہ طواف کرتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب ملتزم کے ساتھ آتے تھے تو لپٹ جاتے تھے، ایسے لپٹتے کہ سینہ مبارک بھی دیوار کے ساتھ، رخسار مبارک بھی دیوار کے ساتھ، اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام پوری طرح دیوار کے ساتھ ایسے لپٹ جاتے تھے جس طرح کہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام وہاں سے لپٹ کے پیچھے ہٹے، عمر لانو کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، تو وہ حیران ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے، اور فرمایا کہ جو آدمی ملتزم سے لپٹ لے گا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنے محبوب سے معانقہ کرنے کی سعادت حاصل کری۔ اب محبوب سے لپٹ کے تو رونا آتا ہی ہے،
جہاں محبت ہو وہاں لپٹ کے تو انسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے ساون بھادوں کی برسات برستی ہے پھر. تو فرمایا کہ تمہارے اس جذبے کو بھی تسکین ہو جائے گی. لو دیکھیے بیت اللہ شریف کا غلاف ہے، فرمایا تم اس غلاف کو پکڑو گے تمہیں محبوب کے دامن کو پکڑنے کا مزہ نصیب ہو جائے گا. اس کا دروازہ بنا دیا، تم اس دروازے پہ آؤ گے تمہیں محبوب کے دروازے پہ آ کے فریاد کرنے کا شوق پورا ہو جائے گا. تو مومن کے اس جذبہ محبت کو پورا کرنے کا طریقہ بتلا دیا. وہ کبھی طواف کرتا ہے اور کبھی کچھ کرتا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات اتنا عرض کروں کہ عام طور پر شریعت نے اچھے کاموں میں دائیں طرف کو اولیت دی ہے، یمین کو یسار پر مقدم فرمایا ہر اچھے کام میں. لیکن جب طواف کرتے ہیں نا تو وہ کلاک وائز نہیں کرتے، اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں. جیسے گھڑی کی سوئی چلتی ہے ویسے نہیں کرتے. حالانکہ دل تو یوں چاہتا تھا کہ طواف یوں کیا جاتا سیدھے طریقے سے، مگر وہاں گھڑی کے الٹے رخ میں طواف کرتے ہیں. بھئی ایسا کیوں کیا گیا؟ تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، مگر اس میں بھی رمز پوشیدہ ہے. ایک مرتبہ ایک بوڑھے نے کسی نوجوان کو کہا، کچھ شادی کے متعلق بات چھڑ گئی، تو بوڑھے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دلہن کو انگوٹھی پہنانی ہوتی ہے؟ اس نے کہا پتہ تو ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ کس انگلی میں پہناتے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں. تو بوڑھے نے کہا کہ دیکھو یہ جو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے نا اس میں انگوٹھی پہناتے ہیں. تو نوجوان نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس نے اسے بتایا کہ دیکھیں انسان کے دل سے جو خون کی شریانیں آ رہی ہیں نا انگلیوں میں، ان میں سے سب سے چھوٹی شریان اس انگلی کی ہے. لہذا محبت والوں کی دنیا میں اس انگلی کو دل کے سب سے قریب سمجھا جاتا ہے، چونکہ فاصلہ تھوڑا ہے نا شریان کا. لہذا تم اس انگلی میں انگوٹھی پہناؤ گے تو اس انگلی میں انگوٹھی پہناؤ گے جو دل کے زیادہ قریب ہے. خیر بوڑھے نے تو یہ بات کر دی، لیکن جب میں نے اس پر ذرا غور کیا تو اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ محبت دل کو قریب کرنا چاہتی ہے، جتنا دل قریب ہو سکے. محبت چاہتی ہے کہ دل کو جتنا قرب مل سکتا ہے اتنا بہتر ہے. جب یہ دستور ٹھہرا محبت کی دنیا کا تو رب کریم نے بھی طواف میں حکم فرمایا، میرے بندو تم طواف کرو مگر کس سمت میں کرو گے؟ اینٹی کلاک وائز. اس لیے کہ اگر تم کلاک وائز کرو تو تمہارا دل دور ہوگا میرے گھر سے، اور محبت تو قرب چاہتی ہے. لہذا تم سمت کو بدل لو. جب تم اینٹی کلاک وائز کرو گے تو تمہارا رخ ایسا ہوگا کہ تمہارا دل میرے گھر کے بہت قریب ہوگا، اور یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب تر ہو جاؤ. اور یہ طواف بھی کیا عجیب عبادت ہے. پہلے زمانے میں عورتیں ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھیں تو اس کو صابن لگاتی تھیں اور اس کو ڈنڈے سے اچھی طرح کوٹتی تھیں تاکہ اس کی میل جدا ہو جائے. مگر آج کے زمانے میں واشنگ مشینیں بن گئی. واشنگ مشین میں آپ میلا کپڑا ڈالیے، چند چکر گھما لیجئے تو آپ کپڑے کو باہر نکالیں گے تو میل بالکل جدا ہو جائے گی. اس عاجز مسکین کو تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ انسانوں کے میلے دلوں کو دھونے کی واشنگ مشین بنا دی. بگڑے ہوئے جاتے ہیں، کالے دل لے کے جاتے ہیں، بڑی دور سے لوگ جاتے ہیں، بڑی دیر سے لوگ جاتے ہیں. فرمایا آؤ اب تم اس واشنگ مشین میں آ جاؤ. تم 7 چکر لگا کر باہر نکلو گے تو جیسے واشنگ مشین سے صاف کپڑے کو نکال دیتے ہیں ہم بھی تمہارے دل کو دھو کے ساتھ باہر نکال دیں گے. حج والوں کو حکم دیا کہ دیکھو فلاں دن تم نے ایک میدان میں جمع ہو جانا ہے. اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں. یہ انتظار گاہ ہے اصل میں اللہ رب العزت کی.
فرمایا کہ ظہر سے لے کے مغرب تک تم یہاں وقوف کی حالت میں رہو گے، مانگو گے، اکٹھے ہو جاؤ گے. یہ بھی شریعت کا حسن ہے جی. دیکھیے اگر وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھنا حج کہلاتا تو کتنے لوگ ہوتے جو محرومی ہو جاتے. کئی میرے جیسے بوڑھے ہوتے جو وضو ہی کرتے رہ جاتے اور ادھر جماعت ہی ہو جاتی. کتنی عورتیں ایسی ہوتی کہ جب وہاں پہنچتی تو نماز پڑھنے کی حالت میں ہی نہ ہوتی. تو اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی. حج کوئی 2 رکعت پڑھنے کا نام نہیں ہے. فرمایا عرفات میں اگر ظہر سے لے کر مغرب تک کوئی بندہ بھی پہنچ گیا تو وقوف عرفات اسے حاصل ہو گیا. حتیٰ کہ سویا ہوا بندہ بھی پہنچ گیا، بیمار بندے کو کسی نے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا تو اس کو بھی وقوف عرفہ کی کیفیت حاصل ہو گئی. واہ میرے مولا، کتنی آسانیاں فرما دی ہمارے لیے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، ان کو ایمبولینس میں وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، ان کا بھی وقوف عرفہ ہو جاتا ہے. یہ انتظار گاہ ہے. یاد رکھنا کہ دنیا میں جب بھی کسی بڑے سے ملنا ہو انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ ڈی سی کو ملنے جائیں، کہیں گے جی آپ ذرا انتظار کریں. کسی وزیر کو ملنے جائیں اور اس سے اوپر والے کو ملنے جائیں، آپ کو کئی گھنٹے نہیں کئی دن انتظار کرنا پڑے گا ان کی ملاقات کے لیے. تو مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان وقوف عرفات کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی اس انتظار گاہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. اللہ تیرے عاشق اکٹھے ہوں گے، اجازت ہو تو ہم بھی ان میں آ کے شامل ہو جائیں. تو یہ سب وہاں آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر وہ دینے والا بڑا ہے. حکم فرما دیا کہ تم وقوف عرفات میں جو مانگو گے ہم تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائیں. تم معافی مانگو گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے. چنانچہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو اتنا ذلیل و خوار ہوتے ہوئے یا تو بدر کے دن دیکھا تھا یا پھر وقوف عرفہ کے دن دیکھا. سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور شیطان سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ میرے تو سالوں کی محنت ضائع ہو گئی. یوں اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. چنانچہ حج کا رکن اعظم وہ عرفات میں وقوف کرنا. نبی اسلام نے فرمایا الحج العرفہ، حج جو ہے وہ تو مقام عرفات میں وقوف کرنے کا دوسرا نام ہے. اب جس بندے نے یہ بھی کر لیا، فرمایا اچھا آؤ اب تم وقوف مزدلفہ بھی کرو. تو وہاں سے چلے اور رات کو وہاں پہ ایک جگہ قیام فرمایا. اس کو وقوف مزدلفہ کہا گیا کہ فجر کی نماز پڑھو اور پھر تھوڑی دیر وہاں پر تم دعائیں مانگو طلوع آفتاب سے پہلے. یہ تمہارے لیے وقوف مزدلفہ ہے، یہاں بھی تمہاری دعائیں قبول کر لیں گے. ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی نہ مانگ پائے، کوئی دعا بھول جاؤ، کوئی خیال دل میں نہ رہا اور بعد میں خیال آیا. تو کئی مرتبہ لوگوں کو بعد میں خیال آتے ہیں نا. فرمایا اچھا تمہیں ایک اور موقع دے دیتے ہیں دعاؤں کا. اب وقوف مزدلفہ میں تم مانگ لو جو مانگنا ہے، جو خیال بعد میں آئے وہ بھی مانگ لو. تمہیں 2 موقع ہم نے دے دیے مانگنے کے، دل کھول کے مانگو. جب خوب دعائیں مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے عطا کے فیصلے کر دیے تو فرمایا کہ اچھا تم نے مانگا تو مجھ سے بڑا اور میری محبت کا اظہار بھی کر دیا، لیکن تم میرے دشمن سے بیزاری کا اعلان بھی تو کرو نا. تم یہ بھی تو بتا دو کہ تم میرے دشمن کے ساتھ نہیں ہو، تم اس سے بیزار ہو. لہذا آؤ اور آ کر تم ذرا شیطان کو کنکریاں مارو. یہ رمی جمار کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ بیزاری کا اظہار ہے. اللہ جو تیرا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، ہم بھی اسے دشمن بنا کے رکھیں گے. جیسے آپ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. لہذا مومن جاتا ہے اور وہاں جا کر شیطان کو کنکریاں مار دیتا ہے. کنکریاں مار کے فارغ ہو گیا. فرمایا شیطان کو کنکریاں مارنا اتنا بڑا عمل ہے کہ ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ بندے کا معاف کر دیتے ہیں
اگر وہ معاف نہ ہوتا تو بندے کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا. ہر کنکری پہ اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ رمی جماعت دیکھو کتنی بڑی عبادت بن گئی. اے اللہ میں نے تو اب اس دشمن سے خوب نفرت کا اظہار کر دیا. فرمایا ہاں ایک دشمن تمہارا اندر بھی ہے جسے نفس کہتے ہیں. اس کی آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں الٹی سیدھی قسم کی. لہذا ذرا ثابت کر دو کہ تم ان آرزوؤں پہ بھی چھری پھیر دو گے. یا اللہ اس کا طریقہ کیا ہو؟ فرمایا ایک جانور لے لو اور اس جانور کو میری راہ میں قربان کر دو. ظاہر میں تو تم جانور کے گلے پہ چھری پھیرو گے، لیکن حقیقت میں نیت یوں کرنا اللہ میں نے اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر چھری پھیر دی ہے، میں نے اپنے نفس کو تم آپ کے راستے میں پامال کر دیا. یہ ایک طریقہ ہے محبت کے اظہار کا. یہ بھی کر دیا تو فرمایا اچھا اب تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہو. شیطان سے بھی نفرت، نفس کے ساتھ بھی تمہیں بغض ہو گیا، لہذا اب تم احرام کو اتارو. ہم نے تمہارے سر سے گناہوں کے بوجھ اتار دیے. اب اس کی ظاہر میں شکل یہ بنی کہ تم اپنے سر کے بال اتار دو. یہ جو تم اپنا حلق کرواؤ گے، سر کے بال اتارو گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دیا گیا. چنانچہ حاجی کو حکم دیا بھائی اب حلق کروا لو. حاجی نے حلق کروا لیا. فرمایا اب کپڑے پہن لو، خوشبو لگا لو، اب آؤ میری زیارت کی خاطر. مگر یاد رکھنا کہ پہلے مجھے ملو، بعد میں باقی ملاقاتیں تمہارے لیے جائز ہوں گی. چنانچہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ محرم جب احرام اتار دیتا ہے اس کے لیے سب کچھ حلال ہو جاتا ہے سوائے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کے. یہ جائز نہیں ہوتی. یہ کب جائز ہوگی؟ فرمایا پہلے طواف زیارت کرو، ہم سے ملاقات کرو. یہ محبت اصل ہے. اس محبت کے بعد پھر تم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے پھرنا. لہذا مومن کو کہا کہ آؤ طواف زیارت کے لیے. اس کا نام طواف زیارت رکھا ہی اس لیے گیا کہ جو آنکھ والا ہو اسے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار ہوتا ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. چنانچہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جاتے ہیں طواف زیارت کے لیے. یہ طواف زیارت ایسا ہی ہے جیسا کہ محبوب کے ساتھ جا کر ملاقات نصیب ہو رہی ہوتی ہے، اس کا دیدار نصیب ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. محبت والے وہاں جا کر پتہ نہیں کیا کیا جا کے مقامات پاتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا تو میں نے طواف میں دیکھا کہ ایک جوان العمر لڑکی بہت ہی عاشقانہ اشعار پڑھ رہی ہے، بہت ہی عاشقانہ، جیسے کسی کا دل محبوب کی خاطر بڑا مضطرب ہوتا ہے، بڑا ہی اداس ہوتا ہے، اور وہ ایسے اشعار پڑھ رہی تھی. تو مجھے اچھا نہ لگا کہ یہ جوان العمر لڑکی ایسے اشعار اونچے اونچے پڑھتی جا رہی ہے طواف میں. تو میں نے اسے ٹوکا. میں نے کہا اے بچی تمہاری عمر ایسی ہے کہ یہ اشعار تمہاری زبان پر اس طرح اونچے اس وقت میں اس جگہ پر اچھے نہیں لگتے، اونچے مت پڑھو. تو میری اس بات کو سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ حسن بصری آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ گھر کا طواف کر رہے ہیں، بیت کا طواف کر رہے ہیں، یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں. اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ گھر کا طواف کر رہے ہیں یا گھر والے کی جو تجلیات ہے ان کا طواف کر رہے ہیں. تو جب اس نے مجھ سے سوال کیا نا کہ آپ بیت کا طواف کر رہے ہیں یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اے بچی میں تو بیت کا طواف کر رہا ہوں. جب اس نے یہ جواب سنا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی ہاں جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ صاحب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. تب مجھے پتہ چلا کہ وہ بچی تو اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتی چلی جا رہی تھی. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اپنا تقویٰ لے کے آتا ہے، کوئی پاک دامنی لے کے آتا ہے، کوئی عبادت لے کے آتا ہے، کوئی دین کی خدمت لے کے آتا ہے، کوئی تہجد کی آہیں لے کے آتا ہے. عاشق لوگ وہاں جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. لہذا یہ ایک عجیب مجمع ہوتا ہے جہاں انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ عشاق کا مجمع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کا مجمع.
چنانچہ ایک واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ گرمی کا موسم، اتنی شدت کی گرمی کہ لوگ بھی اپنے گھروں میں کمروں میں بیٹھ گئے، جانور بھی درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، اور پرندے بھی پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے. ہو کا عالم طاری. باہر نکلے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہے، مگر مجھے کسی ضروری کام کے لیے باہر نکلنا پڑا. فرماتے ہیں میں جب گلی میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، وہ آ رہا ہے اور سرین کے بل گھسٹتا ہوا اپنے ہاتھوں سے وہ آ رہا ہے بیچارہ گھسٹتے گھسٹتے. جب قریب آیا تو فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اتنا پسینہ تھا کہ اس کے کپڑے بالکل گیلے ہو چکے تھے اور اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا جیسے جھلس گیا ہو. جب میں نے اسے اس حال میں دیکھا تو میں نے سلام کیا، تعارف کیا. اس نے بتایا کہ یہ میرا نام ہے، فلاں جگہ سے میں چلا ہوں اور حج کے ارادے سے میں جا رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ نوجوان تم میرے گھر میں تھوڑی دیر انتظار کر لو، جب گرمی کم ہو جائے گی تو اپنے سفر کو پھر جاری کر لینا. تو اس نے جواب دیا کہ مالک ابن دینار آپ تو اپنی ٹانگوں سے قدموں سے جلدی سفر طے کر لیتے ہیں اور میں تو ٹانگوں سے محروم ہوں، میں تو گھسٹ گھسٹ کے یعنی انچ بائی انچ سفر کرتا ہوں. لہذا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ایام حج شروع ہو جائیں اور میرا سفر یہ بھی پورا نہ ہو. تو میں راستے میں رکنے کا ارادہ ترک کر چکا، میں چلتا ہی رہوں گا، چلتا ہی رہوں گا، چلتا ہی رہوں گا. فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اے نوجوان تو میرے گھر آ کر آرام کر لے، میں تیرے لیے ایک سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں. سواری پہ سوار ہو کے تم جلدی وقت سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ گے. فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا بڑے غصے کی نظر سے اور کہنے لگا مالک ابن دینار میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے جو ہے وہ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، آپ نے کیسی بات کر دی؟ تو میں نے پوچھا کہ کیوں، میں نے کیا بات کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ مالک ابن دینار مجھے بتاؤ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے، اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ دل میں ارادہ کرے کہ میں جا کے اپنے آقا کو مناتا ہوں تو بتاؤ اس کو پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ شاہانہ انداز میں سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے یا شاہانہ انداز سے جانا چاہیے؟ کہنے لگے مجھے تو اس نے حیران کر دیا اور یہ بات کر کے وہ چلا گیا، میں بات ہی بھول گیا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرمائی. جب میں حج میں رمی جمار سے فارغ ہوا مینا میں شیطان کو کنکریاں مار کر تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھڑے ہیں. میں نے پوچھا بھائی کیوں کھڑے ہیں لوگ یہاں؟ انہوں نے کہا جی کہ ایک نوجوان ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے اور اس کی دعاؤں میں کچھ ایسی تاثیر ہے کہ ہم سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے بھی کچھ موقع دو. چنانچہ راستہ ملا. فرماتے ہیں کہ میں نے جب ذرا آگے ہو کے دیکھا تو وہی نوجوان زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور احرام اس نے باندھا ہوا ہے اور وہ کنکریاں مار کے ہٹا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ یہ میرے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں سب صاحب استطاعت ہیں، یہ ابھی جائیں گے اور جا کر جانور تیرے راستے میں قربان کریں گے، مگر تو جانتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں، میرے پاس احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں. اللہ اس موقع پر میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اے محبوب حقیقی آپ میری جان کا نذرانہ قبول فرما لیجئے. کہتے ہیں اس نوجوان نے یہ بات کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے جان آفریں کے سپرد کر دی. کیسے کیسے اللہ کے چاہنے والے ان جگہوں پر جاتے ہیں اور اس مجمع میں ان کی دعائیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرمائے، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے. لہذا آج کے اس مجمع میں دل میں بات آئی کہ چلو حج سے متعلق ہی چند باتیں کہی جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہم میں سے ہر بندے کے دل میں یہ محبت اور بڑھائے اور ہمیں اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے. سب ذرا تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر دعا کی جائے گی.
آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، گرد کعبے کے پھر آیا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ملتزم پہ ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی پہ اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ رب کریم جو گناہ چھوٹے بڑے کیے سب معاف فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی زندگی نصیب فرما، اپنے وقت پہ عزتوں کی موت نصیب فرما، اور قیامت کے دن اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما۔ اللہ قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ ہمارے اعمال
کے اندر اخلاص پیدا فرما. اللہ ہمارے میں اعمال کی حقیقت نصیب فرما. رب کریم اپنی خشیت نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما. اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. رب کریم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما, اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. اللہ ہماری زبانیں جھوٹی ہیں, ہماری نگاہیں میلی ہیں, ہمارے دل پتھر کی طرح سخت ہیں, مگر آپ کے محبوب کی باتیں سچی ہیں. اللہ اپنے پیارے سچے محبوب کی سچی بات کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے, اور جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں سب کی مغفرت فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا اس بات کی لاج رکھ لیجئے. اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما, اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ اس عاجز کی بھی مغفرت فرما دیجئے, اور جتنے بھی مرد ہیں یا عورتوں تک آواز جا رہی ہے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہمیں بخش دیجئے, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں, شرمندہ ہیں, انسان ہیں, اللہ بھولنے والے ہیں. میرے مولا ہم سے خطائیں ہوئی, ہم سے گناہ ہو گئے, اللہ معاف فرما دیجئے, رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنا دیا جائے ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے. اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہنا دیجئے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے حال پر کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما, سجدے کا سرور نصیب فرما, قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما, رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما, ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت سے میرے سینوں کو لبریز فرما, ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, اپنا جان مال وقت سب کچھ دین کی خاطر لگا دینے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما, جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما, اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, کفر کا مقابلہ فرما. جن دوست احباب نے یا مردوں عورتوں نے دعاؤں کے لیے پیغام بھیجے, فون کیے, خط لکھے, سب کی نیک مرادیں پوری فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز وقارے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما, اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے ان کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما, اور قیامت کے دن ان کے حقوق سے وہ سبق دوش فرما. رب اے اللہ اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ جو اس کے مستقبل کے جو ہے پلان ہے اپنی رحمت کے ساتھ, اللہ اپنی رحمت سے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے تعمیری تعلیمی جو بھی اللہ دل کے اندر تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. اے اللہ پڑھنے والوں کو شرح صدر نصیب فرما, پڑھانے والوں کو بھی اللہ اجر اور بدلہ نصیب فرما, اور اے اللہ نیکی تقوی پر یہاں تعلیم پانے کی توفیق نصیب فرما. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.